بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 9 قاف والی چھوٹی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، 9 قاف والی چھوٹی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا۔ اس سورت میں ہیرے پوشیدہ ہیں، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نچھاور کرے گا۔ یہ سورت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یتیمی میں بھی اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ جب حق کی تلاش میں بے چین ہوئے تو اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی۔ تنگ دست ہوئے تو اللہ نے فراغی عطا کی۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اگر کوئی مشکل میں گھرا ہوا انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے گا۔ اگر کوئی تنگ دست پڑھے گا تو اللہ اس کے رزق میں فراغی عطا کرے گا۔ کسی گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ شخص مل جائے گا۔ قید سے رہائی کے لیے پڑھے گا تو رہائی ملے گی۔ اٹکے ہوئے کوئی کام حل ہو جائیں گے۔ اس سورت کو ایک بار لازمی پڑھیں۔ تو یہ سورت الضحیٰ ہے۔ یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ 3 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کلام اور وحی منقطع کر دی۔ اس دوران اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کلام ہوا اور نہ اللہ نے جواب دیا اور نہ کوئی وحی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کو اترنے میں 23 سال لگ گئے۔ ان میں سے 3 سال وحی کا جو سلسلہ منقطع رہا ہے، ان 3 سالوں کے بارے میں مختلف احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ ان 3 سال کے دوران اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے رابطہ ہوا۔ ایک عام آدمی کا تو زندگی بھر اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی صرف دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن آپ ایسی شخصیت کا تصور کریں کہ جس کے اندر طفل نوری بھی ہے، جیسے توفیق الہی بھی ہو۔ طفل نوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ سلطان حق بہو نے طفل نوری کے بل بوتے پر فرمایا تھا کہ میں جب چاہوں اللہ کا دیدار کر لوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی طفل نوری ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں، اور اگر دیدار کر سکتے ہیں تو بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ 3 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں نہ جیسے توفیق الہی کی طرف سے کوئی مراقبہ لگا ہے اور نہ طفل نوری کے ذریعے دیدار و گفتگو ہوئی ہے۔ فرض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رابطے میں تھے اور سب کچھ معلوم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے خود کو گرا لوں اور اپنی زندگی ختم کر لوں۔ یہ انتہائی درجے کی مایوسی کی بات ہو گئی۔ جب انتہائی درجے کی مایوسی ہوتی ہے تو تب آدمی یہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچتا ہے، خاص طور پر ایسی ذات و شخصیت کہ جو رب کے محبوب ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں، اور بہت سی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا میں موجود ہیں، لیکن رب کی طرف سے بے رخی اتنی جان لیوا ہوتی ہے کہ امام الانبیاء لولا کا لما خلقت الافلاک، زمین اور آسمان نہ بناتا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ایسی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بے رخی
کو شاید برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا تو ان کا اللہ کی ذات اور رضا کے لیے تڑپنا اور سسکنا بامعنی ہے۔ 3 سال کے عرصہ کے دوران نہ جبرائیل آئے اور نہ وحی آئی اور نہ ہی کوئی اللہ سے کلام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے۔ ہمارے پاس توصیحی الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ان 3 سالوں میں گزری ہے اس کیفیت کو الفاظوں میں بیان کر سکیں، لیکن وہ جو 3 سال کا عرصہ گزرا ہے اور ان 3 سالوں میں بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھ جاتے اور ارادہ کرتے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، تو اس طرح کی سوچ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم چاروں طرف سے ایک بے یار و مددگاری کا شکار ہوں، ایک ایسی غیر یقینی کیفیت کہ جس میں انسان کو اپنی بے مائگی کا مکمل احساس ہو۔ وہ 3 سال کا عرصہ ان کیفیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا ہے، اور پھر 3 سال کے بعد اچانک یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ قسم ہے دن کی روشنی کی، قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے پرسکون ہو جائے۔ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے آپ کی موجودہ زندگی سے بہت بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو بکثرت نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا، اور آپ کو محتاج پایا پھر مالدار بنا دیا؟ تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ سورۃ ضحیٰ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان عنایات بے پایاں اور احسانات عظیم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جو رحمان و رحیم رب العالمین نے اپنے محبوب ترین بندے اور رؤوف الرحیم رسول پر فرمائیں۔ بعد ازاں اسی رحمت للعالمین کو اپنی مخلوق پر ابر رحمت بن کر برسنے کے جو سلیقے اور آداب سکھائے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دینے والے کی شان کریمی کی کوئی حد نہیں تو لینے والے کے ظرف اور دامن کی وسعت بھی انسانی فکر کی حدود سے ماورا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس ان کی طرف سے وحی نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح کے طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب و آلام سے دوچار ہیں، انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ناراض ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی پر اور رات پر قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے، جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودہ دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔
اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت میں ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے، اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اس کے علم و عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کو ترقی عطا کریں گے۔ لہٰذا اگر مومن پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا، اور وہ اس لائق ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 حسنات اس کے لیے ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اس جملہ سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت کتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش دوزخ میں جل رہا ہوگا تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کے ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و وفاداری کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ زندگی کے تمام امور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں تھے اور ہمیں ان سے روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور پر ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں فرحت و خوشی کا باعث ہوگا۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقہ سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت و الفت تھی کہ جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور
آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دین کے تمام علوم سے آگاہ کیا اور نوازا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرماتے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ کو فقر و غربت سے نکال کر غنی اور مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احسانات و جذبات کا اچھی طرح علم تھا جو ایک یتیم کے ذہن و دماغ میں اور دل میں آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی ان انعامات و احسانات کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کرے، روز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پیغمبر پر فرض ہے اور خدا اسے اس دنیا میں موجود یتیموں اور بیواؤں کے 10 گنا ثواب عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے یوں منقول ہے کہ جو شخص سورہ والضحیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ علم نشرح اور سورۃ شمس کو دن یا رات میں تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال، جلد، گوشت، ہڈیاں، خون، رگیں اور عصب وغیرہ بھی، اور یہ سب فضائل اس کے لیے ہیں جو اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس جوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں اور میں اس سورت کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ جب جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے معزز عطا فرمائے تھے۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ
السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیابی اور کامران ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موزن ہو، وہی آپ کے محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی مغفرت آپ ہی کی شفا سے نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، کسی بھی حاجت کے لیے سورت دوحہ کو 9 دن پڑھیں، کیونکہ اس سورت میں 9 کاف ہیں۔ اس سورت کو جب بھی پڑھیں تو جب کاف پر پہنچیں تو 9 بار آپ نے یا کریم یا کریم یا کریم اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طرح اس عمل کو کریں گے، اس سورت کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ 9 دن کے اندر ہی جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت پوری ہوگی۔ اس سورت کو کسی بھی حاجت کے لیے لازمی پڑھیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔